بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ اسلامی تاریخ کا ایک بنیادی حصہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ انہیں علم و حکمت عطا کی گئی اور زمین پر اللہ نے خلیفہ کے طور پر انہیں منتخب کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی راحت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور وہ ان کی بیوی بنی۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی جہاں وہ ہر قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت دی مگر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ ابلیس جو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو چکا تھا، نے حسد اور دشمنی میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے بہکا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جسم بے لباس ہو گئے اور انہوں نے فوراً اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ انسان کو زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے انسانیت کی نسل کا آغاز ہوا۔ ان کے کئی بچے ہوئے اور یوں انسانی آبادی زمین پر پھیلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعلیم دیں۔ یہ قصہ ہمیں توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور انسان کی آزمائش کے بارے میں اہم سبق سکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس کا انکار اسلامی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں علم و حکمت عطا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سجدے کا مطلب عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ احترام اور تعظیم کا اظہار تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی مٹی سے۔ ابلیس کے اس انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت و نعمت سے نکال دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ اسی وقت سے ابلیس انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے اور اس کا مقصد انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکانا اور گمراہ کرنا بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں تکبر اور حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام سخت ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بغیر کسی تکبر یا حسد کے قبول کرنا چاہیے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں فرشتے اور جنات بھی موجود تھے۔ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور وہ نوری مخلوق ہیں۔ ان کا کوئی جسمانی جسم نہیں ہوتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان میں نیکی اور بدی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور بعض جنات نافرمان ہوتے ہیں، جیسا کہ شیطان یعنی ابلیس جو کہ ایک جن تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسی لیے وہ شیطان کہلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر خلیفہ مقرر کیا اور یوں دنیا میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے دنیا میں کوئی انسان یا مخلوق نہیں تھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا انسان اور نبی بنا کر نازل فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسانی نسل یا مخلوق دنیا میں موجود نہیں تھی۔ ان کی تخلیق سے ہی انسانی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ابتدا میں جنت میں رکھا گیا تھا جہاں وہ آرام و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے پھل کھانے کے بعد زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آ کر انہوں نے انسانی زندگی کی ابتدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد انسانی معاشرت کی بنیاد رکھی، اصول و ضوابط و ضیاء کیے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اخلاقی رہنمائی فراہم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی زندگی کی ابتدائی تفصیلات اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا کی ابتدا اور انسانی زندگی کی بنیاد کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔